ہمیں پولیس والے پکڑیں اور جیل لے جائیں، حضرت مجدد سے ملاقات ہوگی۔ کچھ ڈاکٹر ایسے محبوب ہوتے ہیں نا کہ ان سے علاج کروانے کے لیے لوگ بیمار ہونا پسند کرتے ہیں۔ کیا کہا جی؟ لطف اٹھائیں لب جانا کی مسیحائی کا، لطف اٹھائیں لب جانا کی مسیحائی کا، لوگ اس شوق میں بیمار ہوئے جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک عرصہ تک جیل میں رکھا گیا۔ جب پتہ چلا اس کو، جہانگیر کو، کہ جیل میں تو اسلام کی شمع روشن ہے اور انسان گری ہو رہی ہے، حیوانوں کو انسان بنایا جا رہا ہے، اس نے کہا باہر نکالو۔ جب باہر نکالا گیا تو 1,70,000 انسان مجدد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علماء کرام سنایا بتایا کرتا ہوں، کاندھلا کی ایک مسجد میں امام صاحب تھے، کاندھلا کی ایک مسجد میں، جامع مسجد میں امام صاحب تھے، لیکن وہ امام صاحب کون تھے؟ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید ہیں، فیض یافتہ ہیں، خلیفہ ہیں، مبلغ اسلام محمد الیاس کے بڑے بھائی ہیں، اور شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ علیہم کے والد گرامی ہیں محمد یحییٰ کاندھلوی، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی۔ ان کی مسجد کے سامنے مندر تھا، ہندو مسلم جھگڑا ہو گیا بیچ والی زمین پر، غیر مسلموں نے کہا یہ مندر کی ہے، مسلمانوں نے کہا یہ مسجد کی ہے، کیس چلا گیا انگریز جج کی عدالت میں۔ چند پیشیوں کے بعد ہندوؤں نے ایک تحریر عدالت میں دے دی کہ یہ لڑائی جھگڑے سے تو بات نہیں بنے گی اور پتہ نہیں فیصلہ بھی کب ہوگا۔ تحریر میں لکھا مسلمانوں کا امام مولوی محمد یحییٰ کو عدالت میں بلا لیا جائے، اگر وہ آ کر عدالت میں بیان دے دیں کہ یہ زمین مسجد کی ہے تو ہم کیس واپس لے لیں گے، کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، مولانا کا بیان پر ہم اعتماد کرتے ہوئے زمین کی ملکیت مسجد کے حق میں تسلیم کر لیں گے۔ مسلمان بہت خوش ہوئے کہ دال کھاتے ہیں کم بخت، عقل تو ہے نہیں، ہمارے مولانا کو انہوں نے منصف مان لیا تو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہو گیا۔ سمن جاری ہوئے مولانا کے نام، انگریز جج کی عدالت کی طرف سے سمن آئے تو محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سمن دیکھتے ہی کاغذ کی پشت پہ لکھا انگریز کی مسلم دشمنی اور اسلام کشی، اسلام دشمنی اور مسلم کشی کو دیکھ کر میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے، جب تک زندہ ہوں کسی گورے کو، انگریز کو جان بوجھ کر آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں۔ ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں نا، آپ کو تو 4 پیسے ملے تو پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ جین خریدیں گے، نئی نہیں تو لنڈے سے جو انہوں نے تھوک کے پھینکی ہے، میرا نوجوان اٹھا کے اپنے ڈھانچے پہ چپکاتا ہے اور پھر اکڑ کے چلتا ہے جیسے ہفت اقلیم کا بادشاہ جا رہا ہے۔ اس کے احساس کمتری کا یہ عالم ہے، اس کا بس چلے تو اپنے ڈھانچے سے یہ کالا چمڑا اتار کر گورا چمڑا چڑھا لے۔ خدا کی قسم 100 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں، 9 مرتبہ امریکہ گیا ہوں، 18 مرتبہ یورپ میں گیا ہوں، 13 وزٹ میں نے کینیڈا کے کیے ہیں، 33 وزٹ میں نے برطانیہ کے کیے ہیں، پورا یورپ، امریکی ریاستیں گھوما ہوں، دیکھا ہے میں نے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی پاگل انگریز کے جسم پر میں نے آپ کا لباس نہیں دیکھا، اور سکھ کو میں نے جہاں بھی دیکھا کم بخت کو اتنی موٹی پگڑی سر پہ، ٹانگوں پر تو پتلون ہوگی، ادھر بھی کوٹ ہوگا، لیکن سر پہ پگڑ ضرور ہوگا، وہ ان کا کرپان ہوتا ہے۔ ایئر لائن والوں نے کہا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، ہم تو چاقو نہیں رکھنے دیتے، اتنا بڑا کرپان ہے،
تو پوری سکھ برادری نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ایئر لائن پر سفر نہیں کریں گے جس پر ہمیں کرپان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو سب نے مان لیا. پین ایم نے بھی، امریکن ایئر لائن نے بھی، برٹش ایئر لائن نے بھی، فرانس ایئر لائن نے بھی، سب نے مان لیا کہ کرپان لاؤ، بس تمہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. مسلمان کو کیا ہو گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس بیچارے کو. حضرت نے لکھ دیا میں قسم نہیں توڑ سکتا، اس لیے آپ کی عدالت میں نہیں آ سکتا. جج نے سمن دوبارہ بھیجے. مولانا فتنہ اور فساد آپ کے دین میں بھی پسندیدہ بات نہیں ہے. آپ کے دین میں بھی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان میں سلو کرا دو. آپ میری عدالت میں آئیے. رہی آپ کی قسم، آپ اپنی قسم نہ توڑیں. میری عدالت میں آ کر آپ اپنا چہرہ دروازے کی طرف کر دیں، پشت میری طرف کر دیں، میں اس کو توہین عدالت نہیں کہوں گا، لیکن آئیں بیان تو دیں. اس شرط پر مولانا تشریف لے گئے عدالت میں. وہ منظر قابل دید تھا جب محمد یحییٰ چہرہ دروازے کی طرف اور پشت جج کی طرف کر کے کھڑے ہیں. اور جج نے پوچھا مولوی صاحب محمد یحییٰ آپ ہیں؟ فرمایا میں ہوں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی ہے، مندر کی ہے یا مسجد کی ہے؟ مولانا نے فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے نے تو مسلمانوں کا دل توڑ دیا اور بیچارے ڈوب گئے، مار ڈالا مولوی صاحب نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا لگتا ہے کہ رات کو بنیے نے آ کر مولوی صاحب کی جیب گرم کر دی ہے. تو مسلمانوں کی بے قراری دیکھ کر جج نے دوبارہ پوچھا مولانا سوچ کر بولو، آپ کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. فرمایا سوچ کی تو بول رہا ہوں. ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن جانتا ہوں یہ مسجد کی نہیں ہے. اور کہہ کر چلے گئے. ہندو خوش ہو گئے کہ ہم کیس جیت گئے، مسلمان بجھ گئے کہ ہم کیس ہار گئے. انگریز جج نے بھی لکھا آج فلاں تاریخ کو میری عدالت میں محمد یحییٰ کا بیان ہوا اور میں اس بیان کی روشنی میں زمین کی ملکیت مسجد کے حق میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں اس نے پرسنل امپریشن بھی لکھا کہ میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ آج میری عدالت میں مسلمان کیس ہار گئے ہیں، اسلام کیس جیت گئے ہیں. مسلمان کیس ہار گئے ہیں، اسلام کیس جیت گیا ہے. دن گزرا، رات آئی، رات کے آخری حصے میں محمد یحییٰ کے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. باہر تشریف لائے تو دیکھا وہی ہندو لیڈر جو عدالت میں تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں. مولانا نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی مشکل سے دن گزرا تھا، بڑی بے قراری سے رات گزری. آپ کے کل کے بیان نے اور عدالت میں جو آپ کا کردار تھا اس نے ہمارے دل کی دنیا بدل ڈالی، اور ہم سے ہمارا ضمیر بار بار سوال کرتا رہا جس مذہب میں غلام اتنے سچے ہیں ان کا آقا کتنا سچا ہوگا. مولانا ہمیں مسلمان بنائیے، ہمیں اس کا غلام بنائیے جس کی غلامی سے آپ کو صداقتوں کی یہ بلندیاں نصیب ہوئی ہیں. اور کل آپ عدالت میں تشریف لائیے، ہم یہ زمین آپ کے نام وقف کرتے ہیں. یہ کاغذات ہیں، اصل ملکیت ہماری ہے، اس زمین کے ہم مالک ہیں، فرض ملکیت ہمارے پاس ہے، ہم یہ زمین آپ کے نام کریں گے. مولانا نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. تو پھر آپ جیسے فرمائیں گے. انہوں نے کہا پھر مسجد کے نام کر دو. اب مسجد کے نام کریں گے. اگلی صبح مولانا پھر عدالت میں آئے. ان لوگوں نے بیان دیا، کاغذات سامنے رکھے عدالت کے، ہم مالک ہیں لیکن ہم چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے یہ زمین بھی مسجد کے نام وقف کر دی جائے. جج نے وہ زمین مسجد کے نام لکھ لی. محمد یحییٰ نے اپنے جذباتی اور نادان دوستوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کل تو تم بڑے ناراض ہوئے تھے لیکن تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ایک طرف زمین تھی ایک طرف میرا دین تھا.
زمین اپنی طرف بلا رہی تھی، دین نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دین کہتا تھا مجھ پہ داغ نہ آنے پائے، زمین کہتی تھی مجھے اپنا لیا جائے۔ جھوٹ بولتا زمین مل جاتی، میرا دین داغدار ہو جاتا، لیکن میں نے زمین جانے دی، دین کو بچا لیا۔ میرے اللہ نے میرے دین کو بھی بچا لیا، مجھے زمین بھی عطا کر دی۔ اور وہ جو کل ہرے رامو ہرے شنکر، ہرے رامو ہرے شنکر کہتے ہوئے آئے تھے، آج وہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تلوار سے نہیں ہوا، کردار سے ہوا۔ تلوار کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے آپریشن روم میں ڈاکٹر مجبوراً نشتر سے کام لیتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ آج جو لوگ مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم ایکسٹریمسٹ ہو، تم دہشت گرد ہو، انہیں حیا کرنی چاہیے۔ تم نے بوسنیا میں کیا کیا؟ تم نے ویتنام میں کیا کیا؟ آج کابل میں اور عراق میں اور بغداد میں تم کیا کر رہے ہو؟ کوفہ میں اور بصرہ میں اور کربلا میں تم کیا کر رہے ہو؟ انسانی لاشوں کی ڈھیر لگایا ہے تم نے۔ تم سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ تم سے بڑا ایکسٹریمسٹ کون ہوگا؟ بے شک کبھی کبھی تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، انسانی فطرت کی بات ہے۔ لیکن اسلام جس پر ناز کرتا ہے وہ تلوار نہیں، کردار ہے۔ وہ کردار ہے۔ دلوں کو بدلنے کے لیے کردار چاہیے، سر کاٹنے کے لیے تلوار چاہیے۔ اسلام انسانوں کے سر کاٹنے نہیں آیا، قلوب کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اور قلوب کی تبدیلی کے لیے تلوار نہیں